من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین حمد و صلاۃ کے بعد ذکر گوشہ مرشد پاک حماد سائیں معزز شرکائے محفل یہ روحانی اور بابرکت محفل ہمارے ہر دل عزیز صدر انجمن محترم مرحوم جناب محمد عارف محمد نور اللہ مرتبہ ان کی سالانہ ورثے کے سلسلے میں ان کی رہائش گاہ پہ انعقاد پذیر ہے. ان کے صاحبزادے مدثر جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے محفل میں لاتخانی بھی ہو چکی ہے, خطاب بھی آپ نے سن لیا ہے. دو چار باتیں عارف بھائی کے حوالے سے کوشش گزار کروں گا. وہ چند لوگ اس محفل میں مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے عارف بھائی کی صحبت میں وقت گزارا, اکثریت میں دوستوں کی. میں نے 1986 میں تو عارف بھائی نے فرمایا کہ چھوڑو یہ ماضی کی بڑی تلخ یادیں ہیں. میں نے کہا آپ کچھ تو بتائیں. فرمانے لگے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں پہلے دن حاضر ہوا وسیع بھائی کے ساتھ. تو سرکار نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی سرکار یہ پوچھو کہ کیا نہیں کرتے. سرکار نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو, کیا کام کرتے ہو؟ تو عرض کی سرکار یہ پوچھو کہ کیا نہیں کرتے ہو. سرکار بھی لجپال ہے, جانتے ہیں. سرکار نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اچھا جو کرتے ہو وہ بھی کرتے رہو اور ساتھ دل میں اللہ ہو بھی کرتے رہو. اور فرمانے لگے کہ وہ سرکار کی نظر کرم ایسی پڑی کہ باقی سارے کام چھوڑ کے بس اللہ ہو. وہ شخصیت عارف بھائی جب چلتے تھے ذاکرین میں تو سب سے بلند نظر آتے تھے, اور سرکار کی نظر کرم نے ان کے کردار کو بھی سب سے بلند کر دیا. ہم ان کے تربیت یافتہ ہیں. ہم نے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا ان سے سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. اس نے اخلاق کردار, اور یہ کوئی نئی بات نہیں, اللہ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی. فرمایا جو شخص اچھے عمل کرے زندگی کے کسی موڑ پر. کچھ لوگ بچپن سے ہی نیک ہوتے ہیں, کچھ درمیانے ہو جاتے ہیں, کچھ آخر میں جا کے ہوتے ہیں. جب اس کا کرم ہو جائے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی. فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یہ اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اچھے عمل ساتھ شرط کی ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کا نور بھی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں.
ماضی کی زندگی کیسی تھی ہو، جب ایمان کا نور دل میں آ جاتا ہے، نظر کرم ہو جاتی ہے، بندے کے عمل کام اچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی زندگی اس دنیا میں بھی جو باقی زندگی ہوتی ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی اچھے ہو۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ حرم کی سرزمین پر چھوڑا۔ اس وقت کعبہ نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، مکہ آباد نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، اللہ کا حکم تھا۔ جناب خلیل اللہ نے اپنی جوان بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم پہ وہاں چھوڑا اور واپس جانے لگے۔ جناب حاجرہ نے آواز دی، پوچھا کہ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسری بار پوچھا کہ کیا اللہ کی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ جب دلوں کے اندر ایمان کا نور آتا ہے، بندے کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا ہے۔ جناب حاجرہ نے عرض کیا اگر اللہ اس میں راضی ہے تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ تھوڑا سا پانے اور کھانے کی جو چیز آپ دے کر گئے وہ ختم ہو گئی، بھوک نے، پیاس نے تنگ کیا، تو جناب حاجرہ کھانے کی اور پینے کی تلاش میں صفا پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے میں دیکھا کہ کوئی چیز نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آئے، کچھ نظر نہیں آیا۔ وہاں سے اتری تو مروہ پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں بھی میں دیکھا، پھر واپس آیا۔ 7 دفعہ جناب حاجرہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے، واپس آئی تو دیکھا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی جہاں پہ لگی وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب یہی کھانا اور یہی پینا تھا۔ اللہ نے اس پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بندے کی بھوک کو بھی ختم کرتا ہے اور پیاس کو بھی ختم کرتا ہے، اور وہ برکت والا پانی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں حاجی عمرہ کرنے والے تبرک کے طور پہ لے کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جس طرح حاجرہ نے چکر لگائے، حج اور عمرے کے دوران کو بھی یہاں پہ چکر لگاؤ۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے قریش مکہ نے، کفار مکہ نے دونوں پہاڑیوں کے اوپر 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک صفا پہ ایک مروہ پہ، ان کی پوجا کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو خیال آیا کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ خیال آیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں کے دلوں میں اللہ نے حکم نازل کر دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فرمایا اے میرے حبیب کے غلاموں، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں
اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور تم میں سے جو حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے چکر لگائے جیسے جناب حضرہ نے لگائے۔ فرمایا یہ گناہ کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم کے غلاموں کو تسلی ہو گئی۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس زمن میں وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے پھر اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ جناب حضرہ وہ عبادت کی نیت سے صفا مروہ کے چکر نہیں لگائے تھے، اپنی بھوک اور پیاس کے لیے لگائے تھے، اپنے کھانے اور پینے کی تلاش میں چکر لگائے۔ میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ جس طرح میری حاجرہ نے یہاں چکر لگائے ہر آنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا یہاں پہ چکر لگائے۔ ثابت کیا ہوا کہ جب بندہ اللہ کی رضاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کا کاروبار بھی، اس کی نوکری بھی، اس کا چلنا پھرنا بھی، اس کا کھانے پینے کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور جب تک بندہ اس کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا اس کی نمازیں اور روزے بھی دنیا داری میں شامل ہے۔ یہ مرتبہ یہ مقام عارف بھائی کا سرکار کی نظر کرم جب ان کے دل پہ پڑی ایسی پڑی کہ ہم نے دیکھا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سرکار نے تو ارشاد فرما دیا عارف بھائی کی پوری کوشش اس کے لیے جان لڑا دیتے تھے کہ سرکار کے حکم کو پورا کرنا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، اور یہ تھوڑی بہت اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہم نے ان سے سیکھی، ان سے ہم نے تربیت حاصل کی۔ بہت ساری باتیں مشن کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے، وہ ایسی شخصیت کہ غلط بات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ میری ایک شکایت عارف بھائی کے پاس آئی تو مجھے چارج شیٹ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ مرکزی عہدیدار ہے یا یہ مولانا سعید ہے یا پنڈی سے آتا ہے، شکایت پہنچی چارج شیٹ کر دی۔ میں نے جب جواب دیا تو فرمانے لگے چارج شیٹ کو پھاڑ پھاڑ۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی غلطی پہ کسی کارکن کو پنشمنٹ کیا ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ رویہ بدل گیا، غلطی ہوئی، پنشمنٹ ہو گئی، معافی ہو گئی، اور وہ بندہ ساری زندگی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ عارف بھائی کے دل میں میرے بارے میں کوئی میل ہے۔ بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح ایسے ذکر کرتے تھے۔ حضرات محترم یہ وہ ان کے نقشے قدم ہیں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی مشن راہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ جو صحیح باتیں ان کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔